بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا شاعروں کے لطیفے، اس کا نثر پارہ نمبر 1 اور 2۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے نثر پارہ نمبر 3 اور 4۔ نثر پارہ نمبر 3 یہ شروع ہوتا ہے، آپ اپنی کتابوں پر نشان لگا لیں۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے وقت پر پہنچے۔ ایک وقت میں شیخ امام بخش ایک مشاعرے میں ایسے وقت پہ پہنچے جب جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء بھی یعنی شاعر چند شعراء بھی ابھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے۔ تعظیم رسمی کے لفظ پر نشان لگا لیں۔ تعظیم رسمی اس کا لفظی معنی ہے رواج کے مطابق علیق سلیق کرنا، یعنی رواج کے مطابق جو ماحول ہے ملنے جلنے کا، اس کے مطابق ایک دوسرے سے ملاقات کرنا۔ اور مزاج پرسی کے بعد یعنی مزاج پوچھنے کے بعد کہا، جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا۔ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق تھا۔ انہوں نے سوال کیا مشاعرہ ختم ہو گیا، تو انہوں نے بتایا کہ سب کو آپ کا اشتیاق تھا۔ اشتیاق کے لفظ پر بھی نشان لگا لیں۔ اشتیاق کا لفظی معنی ہے شوق، اشتیاق بمعنی شوق۔ شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا، جو خاص ہے وہ شریک گروہ عام نہیں، دانے تسبیح میں امام نہیں۔ دانے تسبیح کے لفظ پر نشان لگا لیں۔ دانے تسبیح کا لفظی معنی ہے تسبیح کے دانے، دانہ تسبیح بمعنی تسبیح کے دانے۔ تو یہاں پر نثر پارہ نمبر 3 ختم ہوتا ہے۔ آگے اس کی تشریح سن لے۔ مشہور شاعر امام بخش ناسک ایک مشاعرے میں ایسے وقت پر پہنچے جب مشاعرہ ختم ہو چکا تھا، آتش اور دوسرے شعراء بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ناسخ نے خواجہ آتش سے پوچھا، کیا مشاعرہ ختم ہو گیا ہے؟ سب نے کہا ہاں، لیکن سب کو آپ کا سننے کا بے حد شوق تھا، یعنی آپ بھی وقت پر آتے اور کچھ شعر ہمیں سناتے، سب کو بہت شوق تھا۔ ناسخ نے فوراً غزل کا مطلع پڑھا، جس کا مفہوم ہے جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کے مجمع میں شریک نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طرح تسبیح کے دانوں میں جو امام ہوتا ہے اسے گنا نہیں جاتا، لیکن وہ اپنی جگہ پر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا، اس لیے وہاں پر موجود لوگوں نے بہت تعریف کی۔ یہ نثر پارہ نمبر 3 کی تشریح ہے۔ نثر پارہ نمبر 4 اپنی کتابوں پر نشان لگا لے۔ یہ شروع ہوتا ہے، ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب یعنی حیدر علی آتش، خواجہ سے مراد حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی کے لفظ پر نشان لگا لیں۔ آزاد مزاجی کا لفظی معنی ہے طبیعت کی سادگی۔ آزاد مزاجی بمعنی طبیعت کی سادگی۔ آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، اور جو خدا دیتا ہے اسی پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں۔ رخصت کے لفظ پر نشان لگا لیں۔ رخصت کا لفظی معنی ہے چلے جانا، رخصت ہونا، چلے جانا، کوچ کر لینا۔ فرمایا خیر باشد، کہاں؟ سوال کیا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کل بنارس کو روانہ ہوں گا، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجئے۔ آپ ہنس کر بولے کہ اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا جدا ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے یہیں پر مانگ لو، کیا وہ یہاں پر نہیں دے گا؟ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ انہوں نے سفر کا ارادہ موقوف کیا۔ موقوف کے لفظ پر نشان لگا لے۔ موقوف کا لفظی معنی ہے ترک کر دینا یا چھوڑ دینا۔ اور خاطر جمی سے بیٹھ گئے۔ خاطر جمی کے لفظ پر بھی نشان لگا لیں۔ خاطر جمی کا لفظی معنی ہے دل کی تسلی۔ خاطر جمی بمعنی دل کی تسلی، اور خاطر جمی سے بیٹھ گئے۔ یہ نثر پارہ نمبر 4 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ آگے اس کی تشریح سن لیں۔ خواجہ حیدر علی آتش کے ایک شاگرد کئی بار بے روزگاری اور بیکاری کی وجہ سے کسی دوسرے شہر جانے کے ارادے کا اظہار کیا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب اپنی سادہ مزاجی کی وجہ سے اسے کہا کرتے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ مگر یہ جو تھوڑا سا وقت آپس میں مل کر بیٹھنے کا مل جاتا ہے اسے غنیمت جاننا، جو کچھ خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ آخر ایک دن جانے کے لیے اجازت لینے آئے۔ خواجہ صاحب نے پوچھا کہ خیر تو ہے، کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا کہ میں کل بنارس چلا جاؤں گا۔
کچھ حکم ہے تو فرمائیے۔ خواجہ صاحب نے ہنس کر کہا کہ وہاں کے خدا کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ اس پر شاگرد رشید یعنی خاص شاگرد نے کہا کہ یہاں اور وہاں کے خدا الگ الگ ہیں۔ خواجہ نے جواب میں کہا جب معلوم ہے کہ وہاں اور یہاں کا خدا ایک ہی ہے تو ہمیں چھوڑ کر کیوں جاتے ہو؟ جس طرح وہاں جا کر خدا سے مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا وہ یہاں بھی دے گا۔ اس بات کا ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے سفر کا ارادہ وہیں ترک کر دیا اور تسلی سے بیٹھ گئے۔ یہ نثر پارہ نمبر 4 کی تشریح تھی۔ تو یہ 2 نثر پارے آپ نے اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے، اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔